اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر حملہ آور ہیں جی کچھ لوگ، ان میں کچھ صحافی ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اور یہ لوگ کیوں حملہ آور؟ آج ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں یہ حملہ آور ہیں، اور ان کا اعتراض ہے کہ قاضی صاحب نے قانون اور آئین کے اوپر کمپرومائز کیا ہے، اور قاضی صاحب نے یہ جو پی ٹی آئی کو، جو کہ اس مقدمے کے اندر فریق ہی نہیں تھی، پی ٹی آئی کو جو مخصوص نشستیں دینے والے فیصلے سے اختلاف کیا ہے، وہ اختلاف کر کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب قابل گردن زدنی ہو چکے ہیں ان لوگوں کی نظر کے اندر۔ لیکن اصل میں معاملات کچھ اور ہے۔ وہ پنجابی کا محاورہ ہے نا، روندی یارہ نو نہ لے کے پراواں دا، یہ وہ والا معاملہ ہے۔ معاملہ کچھ اور ہے، اور وہ ہم آج آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے حاضر۔ وہ لوگ جن کے اوپر فیض حمید کی آئی ایس آئی نے تشدد کیا، گھروں میں گھس کے یا راہ جاتے اٹھا کے ان کے اوپر مار کٹائی یا تشدد کیا، وہ لوگ اس وقت فیض حمید نیٹ ورک کے، جو میری رائے کے اندر ابھی بھی تاحال قائم دائم ہیں، ان کے تقرر کیے ہوئے لوگ اعلیٰ عہدوں پہ موجود ہیں، فوج کے اندر اور پاکستان کے دوسرے محکموں کے اندر ہر اہم اور حساس عہدے کے اوپر موجود ہیں۔ نادرا سے لے کے پی ٹی سی ایل تک، یو فون سے لے کے جیز اور وارد تک، کمیونیکیشن کے اندر ان کا مین قبضہ اس وقت ایکسپوز ہو رہا ہے نا۔ ان تمام عہدوں کے اوپر، حساس عہدوں میں ان لوگوں کی تقرریاں ہیں۔ آپ کہیں گے کہ ان لوگوں کو جب تقرر کروایا گیا تو جو میرٹ پہ لوگ آتے تھے وہ کہاں گئے؟ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ اندازہ فرمائیں اس نیٹ ورک کے مؤثر ہونے کا کہ تانیہ اندروس جو ہے وہ اس حکومت میں بھی اسی اعلیٰ عہدے کے اوپر فائز ہے۔ پچھلی دفعہ یہ خاتون آئی تھی، ہر میٹنگ کے اندر یہ اپنا لیپ ٹاپ رکھ کے بیٹھا کرتی تھی، اور جب اس کو نکالا گیا تو یہ لیپ ٹاپ لے کے چلی گئی۔ ہمارے دوست جناب ممتاز بھٹی نے اس وقت بھی کھپ ڈالی تھی کہ اس کا لیپ ٹاپ روک لے، یہ بہت کچھ اس میں لے کے جا رہی ہے، اور پھر اس کے ساتھ بات جو کچھ ہوا اور اب تک ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن قربان چاہیے اس شخص کے کہ جس نے اس حکومت میں بھی تانیہ اندروس کو اعلیٰ عہدے کے اوپر متمکن کروایا ہے، اس کی سفارش کو سلوٹ۔ اور اس وقت بھی پاکستان کا ڈیٹا اگر کمپرومائز ہو رہا ہے تو وہ اس طرح کے ڈوبیس کریکٹر کے باعث ہو رہا ہے، جن کو پولیٹیکل ریزننگ کے باعث اس طرح کے حساس عہدوں پہ بٹھایا گیا ہے۔ ورنہ اس خاتون کا کوئی اتنا سٹیٹس نہیں ہے کہ وہ کوئی مجبوری بن گئے، ٹھیک ہے نا؟ آہو، اور وہ مکر گیا جی، وہ اپنا کی نہ ہے پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ والا صاحب نہیں سی، حالانکہ ہم نے اپنے بلاگ کے اندر ان کا نام بھی نہیں لیا، لیکن ہمیں وہ کلیریفیکیشن کرتے پڑے۔ میں نے کہا لکھ کے بھجوائیں اپنے پیڈ کے اوپر اور اپنے نام سے کال کریں، یہ کسی کو کیوں بھیجتے ہیں؟ کسی کے ذریعے سفارش کیوں کرتے ہیں؟ خود آئے نا، اگر جھوٹ نہیں بولا تو کہنے میں حرج کیا ہے؟ فون اٹھائیں، مجھے فون کریں، میسج چھوڑ دیں اپنا آڈیو کا۔ لیکن چونکہ 2 نمبر مجرم ہے اور جس کی پرچی ہے اس نے اس کو فون کر کے ہدایت کی ہوگی کہ اس کا ولاگ دیکھتا ہی نواز شریف، تو لہٰذا اس کو تو ٹھنڈا گارنا، باقیوں کی خیر ہے، یہ ہوا ہوگا نا۔ تو پھر وہ ہمیں 2-3 جگہوں سے رابطے ہو گئے۔ ہم کسی کو جانتے تھوڑی ہوتے ہیں، سارے بندوں کے ساتھ واقفیت تھوڑی ہوتی ہے نہیں، کہتے رہے آپ، ہم تو اس کے مقررے کی تصدیق نہیں کریں گے جب تک کہ وہ خود نہیں صاحب کہیں گے۔ وہ تو خیر جملہ مترجہ ہو گیا، ایک ولاگ کیا تھا نا، اس کے اندر ہم نے ان کی پتلائی سے، اور ہم منتظر ہیں کہ اس بندے کا کیا حشر ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہم یہ بات یہ طے کرے گی کہ اس حکومت کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے ان کے پاس کوئی اختیار ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اس شخص کو نشان عبرت نہیں بنایا جاتا اور جس نے اس کی پرچی دی ہے اس کو عہدے سے الگ نہیں کیا جاتا، جس کی یہ پرچی ہے، اور ہمیں پتہ ہے، بس زبان سے نہیں نکال رہے ہم، جنہوں نے اپوائنٹ کروایا ان کو بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور بس مریم نواز شریف اپنے دائیں بائیں دیکھے جن کی یہ پرچی ہے۔
تو کمنگ بیک ٹو آر ٹاپک، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کا قصور کیا ہو گیا؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا قصور یہ ہے کہ اس وقت حکومت اور حکومتی اتحاد، حکمران اتحاد جو ہے وہ اس بات کے اوپر مصر ہے کہ ہم نے اپنی منشور، سیاسی منشور جو الیکشن سے پہلے ہم نے اناؤنس کیا تھا، اور چارٹر آف ڈیموکریسی جو 2006 میں ہم نے کیا تھا، اس کے تحت پاکستان کے اندر ایک الگ آئینی عدالت بنانی ہے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر یہ طے ہوا تھا کہ ایک آئینی عدالت بنے گی جو سپریم کورٹ سے الگ ہوگی۔ تو سپریم کورٹ ججز کے نام کا جو مافیا ہے، اور جس طرح وہ روب عمل آتا ہے، اور جس طرح اپنے آپ کو خدا سے بڑی شخصیت قرار دیتا ہے چیف جسٹس بنتے ہی، اور پھر اس کے منہ کے اوپر وہ بج جاتا ہے جو وہ کہتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ قانون ہے۔ ایل نے کیا سی اگینا ہے پچھلا چیف جسٹس سی بدیال اداکارہ شبنم کو ریپ کرنے والے کا کزن عمر تاپ دیال نے کہا تھا، گاجی واجی کہا تھا کہ ہم جو کہتے ہیں وہ قانون ہے۔ آپ نہیں سر، آپ وہ کہتے نہیں قانون قانون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو پارلیمنٹ نے بنایا ہوا ہے۔ آپ کی یہ اوقات نہیں ہے، آپ قانون نہیں بنا سکتے۔ کچھ آگے آپ کہیں کہ میری زبان سے نکلا ہوا قانون ہے، آپ گینگسٹر ہیں، آپ دادے ہیں، میرا مطلب آپ کیا ہیں؟ آپ ایک سرکاری ملازم ہیں، ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، ہم ٹیکس دیتے ہیں تو آپ پلتے ہیں، آپ کو پینشن ملتی ہے، تو اپنی اوقات میں رہیے۔ اور اوقات مبلغ آپ کی یہ ہے کہ آپ کے والد گرامی نے پاکستان واپس آنے سے انکار کر دیا۔ میں ورچوئل والد کی بات کر رہا ہوں، ثاقب نصور کی، ثاقب نثار کی، ٹھیک ہے نا؟ مبلغ اوقات یہ ہوتی، اور اس لیے موصوف چپ ہے ریٹائرمنٹ کے بعد، کوئی نہیں بولے کہ ثاقب نثار کا پتہ ہے نا ان کو۔ تو آپ نہیں سر، آپ کی زبان سے نکلنے والا لفظ قانون نہیں ہے سر۔ قانون کی کتاب کے اندر جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ قانون۔ آپ کی حدود و قیود صرف اتنی ہے کہ آپ ان کی تشریح فرما سکتے ہیں، کیونکہ تو ہم چنگی انگریزی آندی ہوں، ٹھیک ہے؟ پر اینی کی گل وہ موصوف فرمایا کرتے تھے۔ تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننے جا رہی، میری اطلاع کے مطابق حکومت کا ارادہ ہے وہ بنا دی جائے، اور قاضی صاحب کو اس کا پہلا چیف جسٹس مقرر کر دیا جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر سیاسی معاملات جو آئیں گے وہ اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سامنے چلے جائیں گے۔ ایتھے ہم نے سپاری پکڑی ہوئی ہے کہ 24 اکتوبر کو میں بنوں گا، 25 کو پٹیشن لگے گی جو کہ پی ٹی آئی نے فائل کی ہوئی ہے کہ ہمیں 180 سیٹیں دی جائیں۔ 26 کو میں نے فیصلہ دے دینا کہ پی ٹی آئی 180 سیٹیں جیتی تھی، تو 27 کو عمران احمد خان نیازی جاؤ کہ پرائم منسٹر بن جائے گا۔ وہاں پہ تو 1.5 سیٹیں شیڈول جاری ہو چکے ہوئے۔ آپ یہ سارے سیاسی معاملات اٹھا کے لے جائیں گے جوڈیشل کورٹ کے سامنے، تو یہ جو سپریم کورٹ ہے یہ تو بیچارہ پھر مرڈر ریفرنس کے اندر ہی آبزرویشن پاس کرنے جوگا رہ گیا نا۔ پھر تو میرا مطلب ہے کہ سارے لاوے رپورٹر جو ہوں گے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر بیٹھیں گے نا، وہاں پہ چٹپٹی قسم کی خبریں ملیں گی، ٹھیک ہے نا؟ ان عدالتوں کے اندر تو ہمارا دوست صرف قیوم صدیقی ہی بچے گا نا، باقی سارے تو اٹھ کے ادھر چلے جائیں گے جا کے وہاں پہ چٹخارے لینے کے لیے۔ کی خیال اگر یہ سارے سیاسی معاملات ادھر چلے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو پھر 26 اکتوبر کو بننے میاں کی، بننے خان کی جو حکومت ہے وہ بحال نہیں ہوگی، تو بحال نہیں ہوگی تو ریٹائرمنٹ تو بعد تو ویسے بھی اگر ساس زندہ ہوئے تو بڑی بےزتی کر دی ہے، تو کیا ہوگا رافعہ؟ اس کو تو میں گھر نہیں بیٹھنے دوں گی، چلو باہر، ٹھیک ہے نا؟ تم نے ہمیں دوبارہ جا کے گیلری میں تالیاں مارنے کا موقع نہیں دیا، چلو گھر سے باہر، پھر تو گھر سے، پھر نہیں تو تم گیلری میں ہمیں بیٹھ کے تالیاں مارنے کا موقع دیتے نا، ہے کب وقت ماشاء اللہ پہ تو نہیں لگاتے، ٹھیک ہے؟ مائی نے کہا نہیں پہن دینا موصوف نے، تو لہٰذا موصوف جو ہے ان کا خیال ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جاتی ہے تو پھر تو سکے تھے ملمایا نا، ہمیں پھر صرف کام کرنا پڑے گا، کہ کام جوان دی موت۔ تو اس وقت یہ جتنے بھی لاوے رپورٹرز ہیں جو ان کی پینٹوں کے اندر یا ان کی شلواروں کے اندر تموڑیاں کسی ہوئی ہیں اور یہ پھڑکتے پائے جا رہے ہیں، میں سوچ رہا تھا کہ بلوچستان میں جو پنجاب کے رہنے والے لوگوں کو شناختی کارڈ دیکھ کے مارا گیا ہے، اب یہ لاوے رپورٹر اس میں قاضی فائز عیسیٰ کا استعفیٰ کیسے مانگیں گے؟ میرے دوست ساتھ بیٹھے تھے، میں نے ٹویٹ بھی کیا، میرے دوست ساتھ بیٹھے تھے، کہتے تو ان کی بے شرمی کے لیول کو گیج نہیں کر سکتا، یہ اس کے بھی مانگ لیں گے۔ لیکن شکر ہے انہوں نے مجھے شرمندہ ہونے سے بچا لیا، اور انہوں نے
بلوچستان کی صورتحال پہ قاضی فائز کا استعفیٰ نہیں مانگا، ورنہ وہ ہر چیز کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ کا استعفیٰ مانگا کرتے تھے. قاضی صاحب آپ ملنگ آدمی ہیں، اور آپ نے 14 اگست والے دن جو ہے وہ اپنی ذاتی زمین عطیہ کی، جب کہ اس وقت حرام خور کرپٹ ججز جو ہیں وہ اپنے اور اپنی بیویوں کے نام کے اوپر بھی جوڈیشل کالونی کے اندر پلاٹ اینٹتے ہوئے پائے گئے تھرو اوے پرائسز کے اندر. یعنی اسلام آباد کے اندر آپ 4 لاکھ روپے میں کنال کا پلاٹ لے رہے ہیں یا 7 لاکھ روپے میں کنال کا پلاٹ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو لوٹ مار ہے، اور وہ بھی کسی کلائنٹ نہیں دینے ہوتے ہیں، کسی وکیل نہیں جمع کروائے ہوں گے. یہ اس طرح کے گھٹیا لوگ ہیں کہ اپنے سے دل نہیں بڑا، اپنی بیوی کے نام کے اوپر بھی ایک لے لی. ٹھیک ہو گئے. تو خیر یہ تھی صورتحال. میں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کا جرم کیا ہے. قاضی فائز عیسیٰ کا جرم یہ ہے کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ایکسٹینشن قبول نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں 24 اکتوبر کو میں ریٹائر ہوگا، گھر چلا جاؤں گا. حکومت کا خیال ہے کہ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے، کہ دل ابھی بھرا نہیں، آپ ابھی یہیں پہ رہیں. آپ کے لیے ہم ایک علیحدہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا رہے ہیں، اس کی اثر نو تقرری ہوگی اس کے چیف کی، تو آپ اس کے چیف کا عہدہ قبول کر لیجئے گا. قاضی صاحب نے ابھی تک ویسے کنسنٹ نہیں دیا، انہوں نے کہا یہ نہیں کہا، لیکن انہوں نے انکار بھی نہیں کیا. ایکسٹینشن سے وہ انکار کر چکے ہیں. لیکن یہ جتنا بھی گھامڑ قسم کا لاوا گروپ ہے، یہ دن رات قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر تبرہ کر رہا ہے. اور ان گھامڑ گروپ میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے اوپر ذاتی طور پہ اور آئینی طور پہ قاضی صاحب کے احسانات. ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذاتی احسان ایک طرف اور آئین کی خلاف ورزی ایک طرف. آئین کی خلاف ورزی قاضی صاحب نے نہیں، آپ کر رہے ہیں، بہتان تراشی کر رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، اور بے بنیاد خبروں پہ مشتمل ویلاگ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر پی ٹی آئی کی طرف سے ویوز بڑے آتے ہیں. اور وہ ٹویٹر اکاؤنٹ اور یوٹیوب چینل جو کہ مہینے کا 1,00,000 روپیہ بھی نہ کما پاتے ہوں، اب وہ کروڑ روپیہ کما، مزے تو آتے ہیں نا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ویلاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.